السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے میتھڈس آف ریسرچ۔ کل ہم نے پڑھا تھا برانچز آف سائیکالوجی۔ میں نے 6 برانچز آپ کو کل پڑھائی تھی۔ آج میں آپ کو پڑھاؤں گی میتھڈس آف ریسرچ۔ ریسرچ کے معنی ہے حقائق کی دوبارہ تلاش۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ دوبارہ سے کیا مراد ہے۔ ریسرچ کی ہی اس نظریے کی جاتی ہے، ان حقائق کی جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ جو حقائق پہلے سے موجود ہوتے ہیں انہی کی تفتیش کی جاتی ہے کہ یہ کس حد تک درست ہیں۔ ان کی صحت کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور پھر ان سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ یعنی ریسرچ سے مراد یہ ہے کہ جو حقائق پہلے سے موجود ہوتے ہیں دوبارہ سے ان کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے سائنسی طریقے سے، مختلف طریقوں سے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا یہ حقائق جو پہلے سے موجود ہیں یہ کس حد تک درست ہیں۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریسرچ پہلے سے معلوم شدہ حقائق کی جانچ پڑتال کرتی ہے۔ ریسرچ کی بنیاد ہمیشہ سائنسی، تجرباتی اور براہ راست مشاہدے پر ہوتی ہے۔ یعنی ریسرچ ہم کس طرح سے کرتے ہیں؟ سائنسی طریقے سے کرتے ہیں، تجربات جو اس پہ تجربات کیے جاتے ہیں اور براہ راست مشاہدے کے ذریعے ہم ریسرچ کرتے ہیں۔ کوئی بھی سائنس یا علم اس وقت تک منظم اور قابل اعتبار نہیں کہلاتا جب تک اس پر تحقیق نہ کی گئی ہو۔ یعنی کوئی بھی جو علم ہے، بے شک وہ سائنس کا علم ہے یا ریاضی کا علم ہے، اس کو اس وقت تک ریلائیبل نہیں سمجھا جاتا جب تک اس پر تحقیق نہ کی جائے، بار بار اس کی جانچ پڑتال نہ کی جائے۔ بار بار جانچ پڑتال کرنے کے بعد بھی جب اس کا وہی رزلٹ آتا ہے جو پہلی بار آیا تھا تو اس نظریے کو یا اس علم کو صحیح سمجھا جاتا ہے۔ اور تحقیق کا بڑا مقصد کاز اینڈ افیکٹس کے درمیان تعلق معلوم کرنا ہے کہ جو بھی وجوہات ہیں، جو بھی اسباب ہیں، ان کے اثرات کیا ہیں۔ یعنی رونما ہونے والے واقعات کی کازز کیا ہیں اور ان کازز کی وجہ سے جو اثرات رونما ہوتے ہیں وہ کیا ہیں۔ تحقیق کیا معلوم کرتی ہے؟ وہ یہ معلوم کرتی ہے کاز اور اس کے افیکٹ، اسباب اور اس کے اثرات کا جائزہ لیتی ہے۔ سپوز اگزامپل دی جاتی ہے جیسے بڑھتے ہوئے چوری کے واقعات۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں چوری کے، ڈکیتی کے واقعات جو روز بروز بڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ بے روزگاری ہے یا افراد کی منفی سوچ ہے؟ ریسرچ کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اسے ہم میتھڈس آف ریسرچ کہتے ہیں کہ اب ہم ریسرچ کس طرح سے کرتے ہیں۔ ریسرچ کے لیے ہم کون کون سے طریقے اختیار کرتے ہیں جو ریلائیبل ہوتے ہیں اور ان سے حاصل ہونے والے رزلٹ جو ہوتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں۔ ریسرچ بھی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ریسرچ کی ٹائپ ہوتی ہے پیور ریسرچ۔ اس کی کتنی ٹائپس ہیں؟ 2 ٹائپس ہیں۔ پہلی اس کی ٹائپ کیا ہے؟ پیور ریسرچ۔ وہ ہوتی ہے جس کا اپنے متن کے حوالے سے ٹیکسٹ ریفرنس جو ہوتا ہے اس کا خاص مفہوم ہوتا ہے۔ یعنی جس بھی چیز کے بارے میں ریسرچ کی جاتی ہے اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ اس میں بھی ہم وہی اگزامپل دے سکتے ہیں کہ بچے چوری کیوں کرتے ہیں، یا اسکول اور کالجوں میں بڑھتے ہوئے فیشن کے رجحانات، یا اسٹوڈنٹس کی اپنے پڑھائی کی طرف جو ہے وہ زیادہ توجہ نہیں ہے بلکہ ادر ایکٹیویٹیز کی طرف ان کی توجہ ہے۔ یعنی ریسرچ کا مقصد ان کازز کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ پیور ریسرچ کا مٹیریل کالج کے جو نئے نئے طلباء اور طلبات ہوتے ہیں ان کے مینٹل لیول کے لحاظ سے موزوں نہیں ہوتا، لیکن جو ایک پیور ریسرچ ہوتی ہے اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ سچائی کی تلاش کرنا ہوتا ہے، حقائق کو جانچنا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ جو ہے وہ ریسرچ کے لیے جو بھی وہ اپنا مٹیریل استعمال کرتی ہے اس کا وہ استعمال جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ سائیکالوجی فرد کے کردار کا سائنسی مطالعہ کرتی ہے، اس لیے خالص ریسرچ میں کسی مسئلے کی مناسبت سے فرد کے مختلف کرداری پہلوؤں کی جانچ کی جاتی ہے۔ مسئلے کی مناسبت سے مراد ہے جس طرح کا پرابلم درپیش ہوگا، طلباء اور طالبات کا کرائم کی طرف جیسے بڑھتا ہوا رجحان یا فضول فیشن یا فضول ایکٹیویٹی، اس مسئلے کا کھوج لگانے کے لیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے فرد کی ہر طرح سے جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔
یہ تھی پیور سائیکالوجی، پیور ریسرچ کہ پیور ریسرچ میں کیا کیا جاتا ہے کہ ہر طریقے سے جو ہے فرد کی وہ جانچ پڑتال کی جاتی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے سے پیدا ہونے والے جو اثرات ہیں ان کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ دوسری ٹائپ کون سی ہے ریسرچ کی؟ وہ ہے اپلائیڈ سائیکالوجی۔ پیور ریسرچ میں ہم مسئلے کی نوعیت کے لحاظ سے فرد کے کرداری پہلوؤں کی جانچ کرتے ہیں۔ اب اپلائیڈ سائیکالوجی کسی مسئلے کے حل کے لیے مختلف عوامل کا اثر دیکھنے کے لیے، یعنی کسی بھی مسئلے کو حل کرنے میں جو مسائل رکاوٹیں درپیش ہیں ان عوامل کا اثر دیکھنے کے لیے مضبوط شرائط کے تحت مشاہدہ کرتی ہے۔ یعنی پیور ریسرچ میں ہم نے کیا دیکھا؟ مسئلے کی نوعیت دیکھی، اور اپلائیڈ سائیکالوجی ہم کیا دیکھتی ہے کہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس پہ جو عوامل اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو بھی عوامل اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، مشکلات جو بھی پیش آتی ہیں، ان کا مطالعہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو میتھڈ استعمال کرتے ہیں وہ ہے آبزرویشنل میتھڈ، یعنی کسی بھی ریسرچ میں ہم جو میتھڈ استعمال کرتے ہیں ان میں سب سے جو پہلا میتھڈ استعمال کیا جاتا ہے وہ آبزرویشنل میتھڈ کا ہے۔ مشاہدے سے مراد ہے کہ جانداروں کے کردار کا جائزہ لینا، یعنی کوئی بھی ایسا کردار جو آپ کے سامنے رونما ہو رہا ہے اور اس کا ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اس مشاہدے سے جو ہمیں نتیجے حاصل ہوتے ہیں ان معلومات کو ہم اکٹھا کرتے ہیں، ان مشاہدات کا ہم باقاعدہ ریکارڈ رکھتے ہیں، اور باقاعدہ ان کی تجربہ کار میں ان کی باقاعدہ جو ہے وہ ان کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ یہ طریقہ مشاہدے کا طریقہ کہلاتا ہے۔ اس میتھڈ میں ریسرچرز ٹیپ ریکارڈ وغیرہ کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے وہ والدین اور بچوں کے درمیان تعلقات کو ریکارڈ کرتے ہیں، اور اسکول سے پہلے بچوں کی جاریات کے واقعات کو بھی وہ ریکارڈ کرتے ہیں، یعنی وہ بچوں کی ایکٹیویٹی کا ریکارڈ رکھتے ہیں، ان کے والدین کی ایکٹیویٹی کا ریکارڈ رکھتے ہیں، بچے اور ماں باپ کے درمیان جو ان کا تعلق ہے اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ اس ریکارڈنگ کی مدد سے حقیقی زندگی میں انسانی کردار کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں، یعنی وہ جو ریکارڈنگ ان کے پاس ہوتی ہے پھر اس ریکارڈنگ سے وہ حقائق معلوم کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ حقیقی زندگی میں انسان جو ہے وہ کس طرح سے رول پلے کرتا ہے، یا وہ کیسا فرد بنتا ہے۔ فرد کے کردار کا مطالعہ کرنے کے لیے اور مشاہدہ کرنے کے لیے اکثر حالات کے انتظار میں کافی وقت اور محنت لگتی ہے، یعنی مشاہدہ ایک ایسا طریقہ ہے جسے ہم نے ڈائریکٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی جب بھی کوئی فرد کوئی بھی کام کر رہا ہے تو ہی اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ ایک بار تو مشاہدہ کر لیا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی ریسرچ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی جب تک بار بار اسی چیز کو بار بار اس کی جانچ پڑتال نہ کی جائے، کیونکہ ریسرچرز کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ فرد کس قسم کی سرگرمیوں میں مشغول ہوتا ہے، پھر وہ مشاہدہ کرتا ہے۔ خود مختار محقق کے لیے اپنے مشاہدات کی پڑتال کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اسے اپنے مشاہدات کی بار بار پڑتال کرنا پڑتی ہے، لیکن حالات و واقعات دوبارہ ویسے ہی رونما نہیں ہوتے۔ یعنی جب ہم ایک ڈائریکٹ مشاہدہ کرتے ہیں تو پہلی بار مشاہدے کے جب ہم ریکارڈ جو ہے وہ مرتب کرتے ہیں، جو ہم نتائج اخذ کرتے ہیں، وہ جب دوسری بار ہم اسی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ دوسری بار جب ہم ریکارڈ مرتب کرتے ہیں تو وہ پہلے ریکارڈ سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو محقق ہوتا ہے اسے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آبزرویشنل میتھڈ میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آبزرو کرنے والا حالات اور واقعات کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا، یعنی وہ یہ نہیں کر سکتا کہ ہر بار حالات جو ہیں وہ ایک جیسے ہی ہوں، یعنی ہر بار جب بھی وہ مشاہدہ کرتے ہیں تو حالات اور واقعات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وہ آسانی سے کاز اور افیکٹ کے درمیان تعلق کی وضاحت نہیں کر سکتا۔
یعنی مسئلے کی وجوہات اور اس کے اثرات میں تعلق قائم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک ہی واقعہ جب دوبارہ رونما ہوتا ہے تو اس کی وجوہات جو ہیں وہ مختلف ہو جاتی ہیں۔ یعنی پہلے اگر ایک واقعہ رونما ہوا ہے تو اس کی واقعے کی رونما ہونے کی وجوہات کچھ اور ہوتی ہیں، اور وہی چیزیں جب وہ دوبارہ انہی چیزوں کی جب وہ جانچ پڑتال کرتا ہے تو ان کی وجوہات جو ہیں وہ اور ہو جاتی ہیں۔ مثلاً اگر ہم یہ مشاہدہ کریں کہ جو بچے ٹی وی میں تشدد پر مبنی پروگرام دیکھتے ہیں وہ اپنے عمل میں تشدد کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچے ٹی وی پر پرتشدد واقعات دیکھنے کی وجہ سے زیادہ پرتشدد ہو گئے ہیں۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم یہ یعنی اپنے مشاہدے کے بعد یہ رزلٹ دیتے ہیں کہ جو بچے بہت زیادہ اگریسو ہیں یا بہت زیادہ وائلنس کر رہے ہیں، تو وہ بچے اس وجہ سے زیادہ وائلنس کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ٹی وی پر ایسے پروگرام دیکھے تھے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹی وی پر پروگرام دیکھنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہی بچے ٹی وی پر وائلنس والے پروگرام دیکھتے ہوں جن کے اندر پہلے سے ہی وائلنس موجود ہوتا ہے۔ مشاہدے سے ہمیں ایک مفروضہ ملتا ہے۔ مشاہدہ کیا ہے کہ مشاہدہ کرنے سے ہم ایک ہائپوثیسس بنا لیتے ہیں، یعنی ایک مفروضہ قائم ہو جاتا ہے کہ جو بچے بہت زیادہ یعنی کہ وائلنس کرتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ بہت زیادہ ٹی وی پر پرتشدد وہ فلم دیکھتے ہیں، یا وہ بہت پرتشدد گیم کھیلتے ہیں، یا وہ ٹی وی پر جو ایسے لڑائی جھگڑے والے پروگرام چلتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ تشدد کرتے ہیں۔ یہ ایک مفروضہ ہے، لیکن یہ مفروضہ کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک غلط ہے، اس کی جانچ پڑتال جو ہے وہ ہم نیکسٹ جو ہے وہ اس پہ پھر ہم تجربات کرتے ہیں۔ یعنی مشاہدہ جو ہے وہ ہمیں صرف ایک مفروضہ دیتا ہے کہ جو بھی کاز اور افیکٹس ہیں وہ کیا ہیں، لیکن وہ یعنی کنفرم ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ ان حالات اور واقعات کی یہی وجہ ہے۔ اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے ہمیں آگے مزید جو ہیں وہ ریسرچ کرنی پڑتی ہے، اس کی جانچ کرنی پڑتی ہے مختلف تجرباتی طریقوں کی مدد سے۔ مفروضہ ایک ایسا سوالیہ بیان ہے جس کی تائید یا تردید کی ضرورت ہوتی ہے۔ مفروضہ ہمیں ایک سوال دے دیتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن واقع ہی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کی تائید یا تردید کے لیے ہمیں مزید آگے سے ریسرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج میں نے آپ کو سب سے پہلی جو ٹائپ ہے آبزرویشنل میتھڈ پڑھائی ہے، ریسرچ میتھڈس کا کویسچن تھا کہ آج ہم پڑھیں گے میتھڈس آف ریسرچ۔ اس میں نے آپ کو پڑھایا پیور ریسرچ، اور ایک سیکنڈ کیا تھی آپ کی اپلائیڈ سائیکالوجی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا آبزرویشنل میتھڈ، اور اس کے بعد نیکسٹ انشاءاللہ میں کل آپ کو آبزرویشنل میتھڈ کی جو آگے سے ٹائپس ہیں وہ کرواؤں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایکسپیریمنٹل میتھڈ کرواؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم کل ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔